شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم سامعین محترم، امید ہے آپ سب لوگ اللہ کے حکم سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ایک حدیث مبارکہ آپ کو پڑھ کر سنواتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کثرت سے سجدہ کیا کرو، کیونکہ جب تم صرف اور صرف اللہ کے لیے سجدہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ایک درجہ بلند کرے گا اور تمہارا ایک گناہ معاف کرے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پیارے مسلمانوں، دین اسلام میں بہت ہی آسانیاں ہیں اور مفت کے جو ہے وہ ثواب اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر قدم پر دیے ہیں، لیکن اگر ہم اس پر عمل کرنے والے بنیں تو دیکھیں، اس احادیث میں حضور پاک نے بتا دیا ہے کہ کثرت سے جو ہے وہ ہمیں سجدے کرنے چاہیے، کیونکہ ہر سجدے کے بدلے جو ہے وہ ایک درجہ جو ہے انسان کا وہ بلند ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ ایک گناہ بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پیارے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں بھی سجدے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے جو آج کل حالات ہیں مسلمانوں کے، وہ زیادہ سے زیادہ جتنے بھی لوگ ہیں اس دنیا میں، خاص طور پر مسلمان، وہ تقریباً 95% لوگ جو ہیں وہ نماز سے دور ہو چکے ہیں، اور اس کی وجہ سے ہر مسلمان پریشان ہے اور ان کو جو ہے آخرت کا بالکل احساس نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت نہیں دی، ان کو اللہ تعالیٰ نے پسند ان لوگوں کو نہیں فرمایا جن کو اپنے گھر میں اللہ تعالیٰ نہیں بلاتا۔ تو کتنے ہی افسوس کا مقام ہے جب اذان ہو رہی ہوتی ہے تو ہم اپنے دنیا کے کاموں میں مشغول ہوتے ہیں، اور ہمیں پتہ بھی ہے کہ اللہ اکبر کی صدا آ رہی ہے، لیکن ہم جو ہے اس طرف توجہ نہیں دیتے، اور جو اپنے شیطانی کام ہیں دنیاوی سارے، ان کے پیچھے لگے رہتے ہیں۔ روزی ہے تو روزی کے پیچھے لگے رہتے ہیں۔ ہم یہ احساس نہیں کرتے کہ اگر ہم نماز فرض ادا کر لیں گے تو جو روزی نصیب ہمارے لکھی ہوئی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں لازمی دینی ہے، لیکن ہم اپنی نماز جو ہے وہ گنوا بیٹھتے ہیں، نماز جو ہے ہم اس کو ادا نہیں کرتے، اور دنیا کی لالچ میں اپنی دکان پر، اپنے کاروبار پر، اپنے جابز پر، اپنی جو ہے ٹریولنگ کی، اگر یعنی کہ کسی کی فیلڈ ہے تو سفر کرتے رہیں گے۔ اسی طرح جتنے بھی یعنی کہ جو ہمارے حالات ہوتے ہیں اذان کے ٹائم، وہ سب ہم جو ہیں اسی میں مصروف رہتے ہیں، تو اس وجہ سے بالکل بھی ہم اس چیز کی توجہ نہیں کرتے کہ ہمیں کتنا بڑا اس چیز کا گناہ ملتا ہے، اور ہم جو ہے وہ مفت میں گناہ بھی حاصل کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی بھی حاصل کرتے ہیں، اور بلا وجہ جو ہے اپنے آپ کو دوزخ کا ایندھن بناتے ہیں۔ پیارے مسلمانوں، جو نماز نہیں پڑھے گا وہ دوزخ میں جائے گا، قرآن پاک کی آیت ہے۔ تو خدا را اس چیز کا خیال کریں، نماز با جماعت ادا کریں، عورتیں ہیں تو گھروں میں نماز ادا کریں، یہ نہ ہو کہ پھر بعد میں ہمیں موقع نہ ملے، کیونکہ جس ٹائم اللہ کا حکم آ جائے گا، ہماری روح قبض ہوگی، تو نہ ایک سیکنڈ اوپر ہوگا نہ ایک سیکنڈ نیچے ہوگا، تو اس وقت ہمیں یہ مہلت میسر نہیں ہوگی۔ خدا را تمام مسلمانوں سے ریکویسٹ ہے کہ آج ہی سے سچے دل سے نمازیں پڑھنا شروع کر دیں، اسی میں ہماری صلاح ہے اور اسی میں ہماری فلاح ہے۔ عمل کریں۔ السلام علیکم۔